فلائنگ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ مشرقی ترکستان جو 19ویں صدی کے آغاز تک ایک خود مختار سلطنت تھی، مگر اب اس پر چائنا کا قبضہ ہے اور یہ چائنا کا ایک صوبہ ہے جسے سنکیانگ کا نام دیا جاتا ہے۔ سنکیانگ کی 90% آبادی مسلم ہے۔ سنکیانگ کے دارالحکومت ارمکی کے بعد کاشغر اس خطے کا انتہائی اہم شہر ہے۔ کاشغر پاکستانی سرحد کے قریب چین کا مشہور ترین سیاحتی اور تجارتی شہر ہے جو آج کل کاشی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کاشغر دراصل دو الفاظ کا مرکب ہے، کاش اور غر، جس کے معنی ہے رنگین گھر۔ چین کے بڑے مسلم صوبے سنکیانگ کا ایک اہم مرکزی اور صنعتی شہر ہونے اور یہاں کی اکثریتی آبادی مسلم ہونے کی وجہ سے کاشغر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایک لمبے عرصے سے کاشغر میں آباد مسلم آبادی کو چین کی طرف سے سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ یہاں پر آباد مسلمز کو ویگر یا اوغور مسلم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہر سال چینی حکومت ان پر نئی پابندیاں لگاتی رہتی ہے، کبھی لمبی داڑھی رکھنے پر پابندی تو کبھی حجاب اور کبھی قرآن و نماز پر عمل کرنے سے پابندیاں۔ حتیٰ کہ 2014 میں ویگر مسلمز کو روزہ رکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ بنیادی طور پر ویگر مسلمز وسطی ایشیائی مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ صدیوں سے اس علاقے کی معیشت کا انحصار زراعت اور کاروبار پر مرکوز ہے۔ یہاں کاشغر جیسے قصبے معروف سلک روٹ کا مرکز ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ عرصے کے لیے ویگرز نے خود کو آزاد قرار دے دیا تھا، لیکن کمیونسٹ چین نے 1949 میں اس علاقے کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ چائنا پر یہ الزام ہے کہ اس نے 1990 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سنکیانگ میں ہونے والے مظاہروں اور 2008 میں بیجنگ اولمپکس سے پہلے مقامی لوگوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ سنکیانگ میں چین نے بڑے پیمانے پر ہان کمیونٹی کو بسانا شروع کر دیا ہے، جس سے ویگر اقلیت میں آ گئے ہیں۔ چین کے صوبے سنکیانگ کا یہ ایک اہم شہر ہونے کے ساتھ یہ شہر سلک روٹ پر واقع ہونے کی وجہ سے خطے کا اہم صنعتی اور انتظامی مرکز بھی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 2 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ دریائے کاشغر کے دامن میں کوہ تیان شان کے مغرب کی جانب کنارے پر یہ شہر واقع ہے۔ صحرائے تکلا مان کے کنارے یہ شہر سطح سمندر سے 4232 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور دیگر شہروں سے آنے والے راستوں کے وسط میں واقع ہونے کے باعث ماضی میں الماتے، سمرقند، خوقند کی جانب سے یہ شہر اہم سیاحتی و کاروباری مرکز تھا۔ کاشغر سنکیانگ کے دارالحکومت ارمکی سے 1600 کلومیٹر، پاکستان سے 320 کلومیٹر، شاہراہ ریشم کا ایک مشہور شہر ہے جو تیان شان، پامیر پہاڑوں اور صحرائے تکلا مان کے درمیان واقع ہے۔ تبت کی طرف جانے والے زیادہ تر مسافر کاشغر بھی ضرور جاتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ شہر کا تاریخی اہمیت رکھنا اور شاہراہ ریشم کے کنارے پر واقع ہونا ہے۔ کاشغر کی 5 لاکھ رہائشی آبادی میں سے تقریباً 75% ویگر مسلم ہیں۔ ویگر بنیادی طور پر ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حال ہی میں بہت سارے ہان چینی نسل کے لوگ شہر میں منتقل ہوئے ہیں۔ یہاں پر موجود تمام مساجد کی حکومت نگرانی کرتی ہے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل تک کاشغر کی تقریباً تمام آبادی ویگر نسل کے لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن تقریباً 1,50,000 چینیوں کی کاشغر منتقلی کے ساتھ یہ تناسب کم ہو گیا ہے۔ یہ شہر فرغانہ ویلی کے ساتھ شمال مغرب کی جانب سے منسلک ہے۔ کاشغر درہ تورگوت اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے درہ خنجراب و شاہراہ ریشم کے ذریعے سے ملا ہوا ہے۔ دریائے کاشغر کے کنارے واقع اس شہر میں شاہراہ ریشم کے ساتھ صدیوں سے تاجروں کے کارواں چلتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر کپاس کی کاشت اور چراگاہوں میں گلہ بانی بھی کی جاتی ہے۔ قدیم کاشغر کی تاریخ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ کبھی یہ ترکستان کا حصہ رہا تو کبھی فارس کا، کبھی چنگیز خان نے اسے تخت و تاراج کیا تو کبھی تیمور لنگ نے اس پر حکومت کی۔ عالم اسلام کے عرب تاجر بھی یہاں سے گزرتے رہے۔ 1949 میں کاشغر چین کی تحویل میں آ گیا۔ چونکہ کاشغر صحراؤں کے درمیان ایک نخلستان ہے، اسی وجہ سے شاہراہ ریشم میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اسلام نے کاشغر پر انمنٹ نقوش چھوڑے اور اب اس شہر کی اکثریتی آبادی مسلم ہے۔ چین کی آزادی کے بعد مشرقی چین جہاں بندرگاہیں صنعتی مراکز نے وسیع ترقی کی، وہیں مغربی خطہ بشمول سنکیانگ کے صوبے
اور اس کے صدر مقام ارومقی اور کاشغر بھی مشرقی خطوں کے مقابلے میں بدحالی کا شکار رہے۔ لیکن جب سے چینی حکومت نے جدید شاہراہ ریشم کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا تو سنکیانگ کی قسمت پلٹ گئی ہے اور کاشغر میں گویا کسی نے تازہ روح پھونک دی ہو۔ قدیم کاشغر شہر کے کچھ حصے کو آثار قدیمہ کا حصہ اور سیاحوں کی دلچسپی کی خاطر اپنی اصلی حالت میں چھوڑ کر نیا شہر تعمیر کیا گیا ہے، لیکن طرز تعمیر میں اس امر کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کاشغر کا اسلامی تشخص برقرار ہے۔ مساجد، عیدگاہ، نئی عمارتیں، بازار، اسپتال، اسکول، کالج اور تفریح گاہوں میں قدیم کاشغر کی جھلک بالخصوص قائم ہے۔ علاوہ ازیں تجارتی، سیاحتی، تعلیمی اور معاشی مراکز قائم کرنے کی خاطر کاشغر کا ایک نیا تجارتی شہر قائم کیا گیا ہے، جہاں بلند و بالا ٹوئن ٹاور کھڑے کیے گئے ہیں جو ملائیشیا کے پیٹروناس ٹاور سے بھی زیادہ اونچے ہوں گے، لیکن طرز تعمیر اس طرح تشکیل دی گئی ہے کہ آسمان سے باتیں کرتے ان ٹاورز کی چوٹی کی شکل محرابوں جیسی ہے۔ چینی حکومت کی دور اندیشی ہے کہ اس نے مشرقی صوبوں اور مشرق کے جدید شہروں کے سپرد یہ ذمہ داری کی ہے کہ وہ مغربی صوبوں کی پسماندگی دور کرنے اور انہیں اپنے ہم پلہ لانے کی خاطر ترقیاتی منصوبوں کی کفالت کریں۔ ویگر مسلم یہاں پر صدیوں سے ترک قالین، چمڑے کی مصنوعات اور زیورات تیار کرتے ہیں جو آج بھی یہاں کی اہم صنعتیں ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا انتہائی خشک ہے، یہاں پر سالانہ صرف 3 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے۔ یہ خطہ انتہائی زرخیز ہے، یہاں کی اہم فصلوں میں مکئی، جو، چاول، پھلیاں اور کپاس یہاں پر اگائی جاتی ہے۔ پھلوں میں خربوزہ، آڑو، خوبانی اور چیری کے لیے یہ خطہ جانا جاتا ہے۔ کاشغر کے گرد دریاؤں میں تھوڑے پیمانے پر ماہی گیری بھی کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف قسم کی دستکاریوں میں بھی مشہور ہیں۔ کپاس اور ریشم سے ٹیکسٹائل آئٹم تیار کیے جاتے ہیں، ایک ساتھ قالین، کھال، چمڑے کے برتن، مٹی کے برتن اور اس علاقے میں کچھ تانبا بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے چین کے دوسرے حصوں میں اون، کھالیں اور مختلف مصنوعات بھی بھیجی جاتی ہیں۔ یہ شہر ریلوے کے ذریعے سنکیانگ کے دارالحکومت ارومقی سے منسلک ہے اور پڑوسی ممالک پاکستان، کرغزستان اور تاجکستان کے لیے بھی یہاں سے اہم شاہراہیں نکلتی ہیں۔ عیدگاہ مسجد قدیم شہر کاشغر کی تاریخی علامت ہے۔ یہ مسجد 1442 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی تاریخ 600 سال سے زائد قدیم ہے۔ یہ مسجد قدیم ویگر فن تعمیر کا ایک مثالی شاہکار ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت 20,000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے آس پاس کاشغر کا پرانا شہر کچی اینٹوں کے مکانات اور دکانوں سے بھرا ہوا ہے۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر شہر کے شمال مشرق میں قالین کی اہم دکانیں ہیں، یہاں پر افغان طرز کے قالین بھی فروخت کیے جاتے ہیں۔ شہر بھر میں درجنوں چھوٹی مساجد پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ کے قریب شہد کے چھتے کی شکل کے غیر معمولی مقبرے بھی موجود ہیں۔ کاشغر کی تاریخ تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ کاشغر کے پرانے شہر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس علاقے میں موجود زیادہ تر عمارتیں مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ کاشغر کا پرانا شہر 8.63 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس پرانے شہر کے تحفظ کے لیے اس کی ترتیب نو کا کام 2010 میں شروع ہوا اور پرانے طرز تعمیر کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک مقام کے اپنی خصوصیات کے حامل ڈیزائن تیار کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جولائی تک کاشغر کے پرانے شہر میں نو تعمیر شدہ مکانات کی تعداد 47,000 تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت جب آپ اس شہر میں جائیں تو آپ کو پرانی طرز تعمیر کے مکانات نظر آتے ہیں، وہی پرانی گلیاں ہیں اور وہی روایتی دکانیں موجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی سہولیات بہتر ہو گئی ہیں اور مکانات مزید مضبوط ہو گئے ہیں جو زلزلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی تاجروں اور صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ جدید شاہراہ ریشم کے ذریعے ریل، سڑکوں، فضائی اور بحری راستوں کا ایک وسیع جال بچھایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے تجارت اور سیاحت کے علاوہ خطے کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا مواصلاتی نظام قائم ہو رہا ہے جو ملکوں اور لوگوں کے درمیان فاصلوں کو مٹا دے گا۔ یہی علامہ اقبال کا خواب اور تصور تھا۔ کاشغر کو وسطی ایشیا اور یورپ سے ملانے کی خاطر شاہراہیں اور ٹرینوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سنکیانگ کو سلک روٹ کی مرکزی چوکی پر واقع ہونے کے ناطے شہرت حاصل ہے اور یہ چین کے سیاحوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔
قدیم کاشغر 3.6 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ 2004 میں چلنے والی ایک نئی ٹرین کے ذریعے ارومچی اور باقی چین سے کاشغر کو منسلک کیا گیا۔ کورولا ارومچی سے 250 کلومیٹر جنوب میں کوچے مرکز میں ایک ایسا علاقہ ہے جس میں چین کے سب سے بڑے تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ ایک پائپ لائن 3200 میل چین سے شنگھائی لے جائی گئی ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو چین کے اہم سیاحتی اور تجارتی شہر کاشغر کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ٹویٹر پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔